الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دوستو، بزرگوں، بہنوں، چھوٹے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا بیان ہے، اے اللہ اگر یہ تیرے پاس سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ جلد نمبر 5، حدیث نمبر 2273، صفحہ نمبر 105 پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو جہل نے یہ کہا، اے اللہ اگر یہ تیرے پاس سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر دردناک عذاب بھیج۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو ابو جہل کہنے لگا، یا اللہ ہم اس قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ حق ہے، اگر یہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حق ہے، تو اے اللہ آسمان سے پتھر برسا اور ہم پر عذاب نہ لا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے اس حالت میں کہ ان میں موجود میرا محبوب ہو، اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا اس حال میں کہ عذاب دے گا کہ استغفار کر رہے ہوں، اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ کرے، حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ یعنی کہ ابو جہل کو پتہ بھی تھا کہ یہ قرآن حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، پھر بھی وہ اللہ پاک کو چیلنج کر رہا ہے کہ یا اللہ اگر نبی حق ہے، قرآن حق ہے، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا اور ہم پر عذاب لا، جو مرضی عذاب لا، بڑے سے بڑا عذاب ہے۔ رب نے فرمایا کہ یہ رب کی شان نہیں، حالانکہ رب چاہتا تو ان کو نست و نبود کر دیتا۔ رب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ اس شہر میں اللہ کا حبیب، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی تم میں موجود ہو اور اللہ پاک تمہیں عذاب دے دے، اور جو لوگ ان کے ساتھ استغفار کر رہے ہوں۔ یقین کرو وہ مسلمانوں سے بچ گیا، جتنا بڑا اس نے چیلنج کر دیا، رب کو چیلنج کر دیا۔ یقین جانے رب اس پر قادر تھا کہ ان کی نسل ان کو ایسی سزا، ایسا عذاب دیتا کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھتی اور وہ آخرت کا عذاب بھی بڑا سخت بھگتے۔ لیکن رب نے فرمایا، رب نے اپنی رحمت دکھائی ہمیں۔ کوئی ہم یہ مثال دیتا ہوں عام دنیا کی، ہمیں کو گال نکالتے تھے، ہم اس کا سر پاڑ دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ اگر اس کا سر پاڑا وہ بھی پاڑ دے گا، لیکن اللہ پاک اس چیز پر قادر ہے، اس کے مقابل کوئی نہیں، وہ وعدہ اللہ شریک ہے۔ یہ جو اتنا بڑا چیلنج ابو جہل نے کیا تھا تو رب چاہتا تو اسے دنیا سے مٹا دیتا، لیکن رب نے اپنے حبیب کے صدقے اس کے یہ لفظ بھی برداشت کیے، اور اس اذیت پر بھی اللہ پاک نے صبر کیا۔ اللہ پاک سے بڑا صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین کا صدقہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود کی برکت سے ان کی پوری امت دعوت ایسے عذاب سے محفوظ ہے۔ یعنی کہ آپ فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی حیات ہیں، ان کے حیات ہونے کی وجہ سے آج بھی ساری دنیا جتنے گناہ کر رہی ہیں ان بڑے عذابوں سے محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے محفوظ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔